بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اسلامی تاریخ اور بطور خاص مسلمانوں میں تفرقات پیدا ہونے کے ابتدائی ماحول اور محرکات کے سلسلے میں عبداللہ بن ابی کا نام اولین شخصیات میں لیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں اس کو راس النفاق اور رئیس المنافقین کہا گیا۔ تاریخ اسلامی گواہ ہے کہ منافقین نے اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ منافقین اسلام کو پنپتا اور پھلتا پھولتا نہ دیکھ سکتے تھے، اس لیے اس کو گرانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ ظاہری طور پر ان کو دیکھ کر کوئی بھی مسلمان یہ قیاس نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اس قدر اسلام دشمن شخصیات ہیں۔ ان کا سرغنہ عبداللہ بن ابی تھا۔ سیرت محمد بن اسحاق میں ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول اپنی قوم کا بڑا اور شریف شخص تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ کے لیے منبر پر بیٹھتے تھے تو یہ کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا، لوگو، یہ ہیں اللہ کے رسول جو تم میں موجود ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارا کرام کیا اور تمہیں عزت دی۔ اب تم پر فرض ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو اور آپ کی عزت و تکریم کرو، آپ کا فرمان سنو اور جو فرمان بجا لاؤ، یہ کہہ کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ احد کے میدان میں اس کا نفاق کھل گیا اور یہ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی نافرمانی کر کے تہائی لشکر کو لے کر مدینہ کو واپس لوٹ آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے فارغ ہوئے اور مدینہ میں مال خیر تشریف لائے، جمعہ کا دن آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے تو حسب عادت یہ آج بھی کھڑا ہوا اور کہنا چاہتا ہی تھا کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ادھر ادھر سے کھڑے ہو گئے اور اس کے کپڑے پکڑ کر کہنے لگے، دشمن اللہ، بیٹھ جا، تو اب یہ کہنے کا منہ نہیں رکھتا، تو نے جو کچھ کیا وہ کسی سے مخفی نہیں، اب تو اس کا اہل نہیں کہ زبان سے جو جی میں آئے بک دے۔ یہ ناراض ہو کر لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا باہر نکل گیا اور کہتا جاتا تھا کہ گویا میں کسی بدعت کے کہنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، میں تو اس کا کام اور مضبوط کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ جو چند اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مجھ پر اچھل کر آ گئے، مجھے گھسیٹنے لگے اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے، گویا کہ میں کسی بری بات کے کہنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، حالانکہ میری نیت یہ تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تائید کروں۔ انہوں نے کہا کہ خیر، اب تم واپس چلو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ سے بخشش چاہیں گے۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ ابن عساکر کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اہل مدینہ میں اس کی حیثیت، اثر اور مرتبہ سب سے ممتاز تھا، اور ہجرت سے کچھ روز قبل اہل مدینہ کے تمام قبائل نے اسے متفقہ طور پر اپنا سردار مقرر کر لیا تھا اور اس کی باقاعدہ رسم تاج پوشی کے لیے دن اور تاریخ بھی طے کر لی گئی تھی۔ عبداللہ بن ابی نے بظاہر اسلام قبول کر لیا اور ظاہری اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کی پابندی شروع کر دی، لیکن اندر ہی اندر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عناد کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ جب تک زندہ رہا اس نے اسلام کی جڑ کاٹنے کے لیے یہودیوں اور مشرکین مکہ سے رابطے استوار رکھے۔ غزوہ بدر اور احد میں نہ خود حصہ لیا بلکہ اندر ہی اندر صحابہ کو بھی جہاد پر جانے سے روکتا رہا۔ یہی منافق شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ بنت ابی بکر پر تہمت لگانے میں بھی پیش رہا۔ اسلامی تاریخ اور بطور خاص مسلمانوں میں تفرقات پیدا ہونے کے ابتدائی ماحول اور محرکات کے سلسلے میں عبداللہ بن ابی کا نام اولین شخصیات میں لیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں اس کو رئیس المنافقین کہا گیا۔ اس کی وفات پر عمر فاروق نے اس کا واضح طور پر اظہار بھی کیا تھا کہ یہ شخص منافق تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، لیکن اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مسلمان بیٹے کی دلجوئی کے لیے کمال رحم اور رفو درگزر سے کام لیتے ہوئے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے گئے اور کفنانے کے لیے اپنا کرتا عنایت فرمایا۔
مگر عین وقت پر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی نماز جنازہ پڑھنے سے روک دیا۔ غزوہ تبوک کی لڑائی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ قیام تھا۔ وہاں چھجا بن سعید غفاری اور ثنا بن یزید کا پانی کے ازدحام پر کچھ جھگڑا ہو گیا۔ چھجا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارندے تھے۔ جھگڑے نے طول پکڑا۔ ثنا نے انصاریوں کو اپنی مدد کے لیے آواز دی اور چھجا نے مہاجرین کو۔ اس وقت زید بن ارقم وغیرہ انصاری کی ایک جماعت عبداللہ بن ابی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے جب یہ فریاد سنی تو کہنے لگا، لو ہمارے ہی شہروں میں ان لوگوں نے ہم پر حملے شروع کر دیے۔ اللہ کی قسم، ہماری اور ان قریشیوں کی مثال وہی ہے جو کسی نے کہا ہے کہ اپنے کتے کو موٹا تازہ کرتا کہ تجھے ہی کاٹے۔ اللہ کی قسم، اگر ہم لوٹ کر مدینہ گئے تو ہم عزت دار لوگ ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ پھر اس کی قوم کے جو لوگ اس کے پاس بیٹھے تھے ان سے کہنے لگا، یہ سب آفت تم نے خود اپنے ہاتھوں اپنے اوپر لی ہے۔ تم نے انہیں اپنے شہر میں بسایا، تم نے انہیں اپنے مال آدھو آدھ حصہ دیا۔ اب بھی اگر تم ان کی مالی امداد نہ کرو تو یہ خود تنگ آ کر مدینہ سے نکل بھاگیں گے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمام باتیں سنی۔ آپ اس وقت بہت کم عمر تھے۔ سیدھے سرکار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کل واقعہ بیان فرمایا۔ اس وقت آپ کے پاس سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ غضبناک ہو کر فرمانے لگے، یا رسول اللہ، عباد بن بشیر کو حکم فرمائیے کہ اس منافقین ابن ابی کی گردن الگ کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو لوگوں میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ محمد اپنے ساتھیوں کی گردنیں مارتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں، جاؤ لوگوں میں کوچ کی منادی کر دو۔ عبداللہ بن ابی کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کی گفتگو کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا تو بہت سٹ پٹایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عذر معذرت اور ہلے حوالے تعویل اور تحریف کرنے لگا اور قسمیں کھا کر کہ میں نے ایسا ہرگز نہیں کہا، چونکہ یہ شخص اپنی قوم میں ذی عزت اور باوقت تھا۔ وہ لوگ بھی کہنے لگے، یا اللہ کے رسول، شاید اس بچے نے ہی غلطی کی ہو، اسے وہم ہو گیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے جلدی ہی کوچ کے وقت سے پہلے ہی تشریف لے چلے۔ راستے میں اسید بن نذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ انہوں نے آپ کی شان نبوت کے قابل با ادب سلام کیا، پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ، آج کیا بات ہے کہ وقت سے پہلے ہی آپ نے کوچ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے ساتھی ابن ابی نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے کہ مدینہ جا کر ہم عزت دار ان ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ اسید نے کہا، یا رسول اللہ، عزت والے آپ ہیں اور ذلیل وہ ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ اس کی ان باتوں کا خیال بھی نہ فرمائیے، دراصل یہ بہت جلا ہوا ہے۔ سنیے، اہل مدینہ نے اسے سردار بنانے پر اتفاق کر لیا تھا۔ تاج تیار ہو رہا تھا کہ اللہ رب العزت آپ کو لایا، اس کے ہاتھ سے ملک نکل گیا۔ بس یہ چراغ پا ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، دوپہر کو ہی چل دیے تھے۔ شام ہوئی، رات ہوئی، صبح ہوئی، یہاں تک کہ دھوپ میں تیزی آ گئی۔ تب آپ نے پڑاؤ کیا تاکہ لوگ اس بات میں پھر نہ الجھ جائیں، چونکہ تمام لوگ تھکے ہارے اور رات کے جاگے ہوئے تھے۔ اترتے ہی سب لوگ سو گئے۔ ادھر یہ صورت نازل ہوئی۔ بحقی میں ہے کہ ہم ایک غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک مہاجر نے ایک انصار کو پتھر مار دیا۔ اس پر بات بڑھ گئی اور دونوں نے اپنی اپنی جماعت سے فریاد کی اور انہیں پکارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فرمانے لگے، یہ کیا جاہلیت کی ہانک لگے، اس فضول خراب عادت کو چھوڑو۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کہنے لگا، اب مہاجر یہ کرنے لگ گئے، اللہ کی قسم مدینہ پہنچتے ہی ہم ذی عزت ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ اس وقت مدینہ شریف میں انصار کی تعداد مہاجرین سے بہت زیادہ تھی، گو بعد میں مہاجرین بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابن ابی سلول کے اس قول کا علم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے قتل کرنے کی اجازت چاہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ زید ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک میں نے جب اس منافق کا یہ قول
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا اور اس نے آ کر انکار کیا اور قسمیں کھا گیا۔ اس وقت میری قوم نے مجھے بہت کچھ برا کہا اور ہر طرف ملامت کی کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ میں نہایت غمگین دل ہو کر وہاں سے چل دیا اور سخت رنج و غم میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیرا عذر نازل فرمایا ہے اور تیری سچائی ظاہر کی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان اس طرح ہے کہ میں اپنے چچا کے ساتھ ایک غزوے میں تھا اور میں نے عبداللہ بن نبی کی یہ دونوں باتیں سنی۔ میں نے اپنے چچا سے بیان کی اور میرے چچا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اس نے انکار کیا اور قسمیں کھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سچا اور مجھے جھوٹا جانا۔ میرے چچا نے بھی مجھے برا بلا کہا۔ مجھے اس قدر غم اور ندامت ہوئی کہ میں نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ یہ صورت اتری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تصدیق کی اور مجھے یہ پڑھ سنائی۔ سند کی اور روایت میں ہے کہ ایک سفر کے موقع پر جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تنگی پہنچی تو اس نے انہیں کچھ دینے کی ممانت کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اس لیے بلوایا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں تو انہوں نے اس سے بھی منہ پھیر لیا۔ قرآن کریم نے انہیں ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں اس لیے کہا ہے کہ یہ لوگ اچھے جمیل جسم والے تھے۔ ترمذی وغیرہ میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہمارے ساتھ کچھ اعراب لوگ بھی تھے۔ پانی کی جگہ وہ پہلے پہنچنا چاہتے تھے، اسی طرح ہم بھی اسی کی کوشش میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی نے جا کر پانی پر قبضہ کر کے حوض پر کر لیا اور اس کے ارد گرد پتھر رکھ دیے اور اوپر سے چمڑا پھیلا دیا۔ ایک انصاری نے آ کر اس حوض میں سے اپنے اونٹ کو پانی پلانا چاہا، اس نے روکا۔ انصاری نے پلانے پر زور دیا، اس نے ایک لکڑی اٹھا کر انصاری کے سر پر ماری جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا۔ یہ چونکہ عبداللہ بن نبی کا ساتھی تھا، سیدھا اس کے پاس آیا اور تمام ماجرا کہہ سنایا۔ عبداللہ بہت بگڑا اور کہنے لگا، ان عرابیوں کو کچھ نہ دو، یہ خود بھوکے مرتے بھاگ جائیں گے۔ یہ عرابی کھانے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے اور کھا لیا کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن نبی نے کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لے کر ایسے وقت جاؤ جب یہ لوگ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھا لیں گے، یہ رہ جائیں گے، یوں ہی بھوکے مرتے بھاگ جائیں گے، اور اب ہم مدینہ جا کر ان کمینوں کو نکال باہر کریں گے۔ ابن ارقم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا اور میں نے یہ سب سنا، اپنے چچا سے ذکر کیا۔ چچا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلوایا، یہ انکار کر گیا اور حلف اٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سچا سمجھا اور مجھے جھوٹا قرار دیا۔ میرے چچا میرے پاس آئے اور کہا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر ناراض ہو گئے اور تجھے جھوٹا جانا، اور دیگر مسلمانوں نے بھی تجھے جھوٹا سمجھا۔ مجھ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سخت غم اندوہ کی حالت میں سر جھکائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، میرا کان پکڑا۔ جب میں نے سر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور چل دیے۔ اللہ کی قسم مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ اگر دنیا کی ابدی زندگی مجھے مل جاتی جب بھی میں اتنا خوش نہ ہو سکتا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ فرمایا تو کچھ بھی نہیں، مسکراتے ہوئے تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر خوش ہو۔ آپ کے بعد ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وہی سوال مجھ سے کیا اور میں نے یہی جواب دیا۔ صبح کو سورۃ المنافقون نازل ہوئی۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور مزید ایسی ویڈیوز اور واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔